السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے جنت اور جہنم کے حالات پڑھے، تو آج ہم تھوڑا سا ذکر اعراف والوں کا بھی کرتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن کچھ لوگ تو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں اسٹک ہوں گے، جن کو اعراف والے کہا گیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی۔ دونوں کون ہیں؟ جنت والے اور جہنم والے۔ بیچ میں ایک دیوار ہوگی یا آڑ ہوگی، اور اس کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی نشانی سے پہچانیں گے، یعنی جنت والوں کو ان کے چمکتے چہروں سے اور جہنم والوں کو ان کے سیاہ چہروں سے۔ اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے تم پر سلام ہو، وہ اس میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ طمع رکھتے ہوں گے، یعنی یہ اعراف والے۔ اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ مت کرنا۔ بلندیوں والے کچھ لوگوں کو آواز دیں گے جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، یعنی جہنم والوں میں سے، کہیں گے تمہارے کام نہ تمہاری جماعت آئی اور نہ جو تم بڑے بنتے تھے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جنت والے، جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھی کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے، یعنی آج ان کو جنت میں بھیج دیا گیا ہے۔ تو یہ اعراف والے کون ہیں؟ اعراف کا لفظ جو ہے یہ عرف کی جمع ہے۔ عرف کہتے ہیں عام زمین سے اونچی جگہ کو، جیسے دیوار ہو، ٹیلا ہو کچھ۔ طبری اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ عربوں کے نزدیک ہر وہ جگہ جو اونچی ہوتی ہے اس کو عرف کہتے ہیں، ہر وہ جگہ جو بلندی پر ہوتی ہے۔ مرغ کی کلغی کو عرف کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے باقی سارے جسم کی نسبت اوپر ہوتی ہے۔ اسی طرح عرف الفرس، گھوڑے کی گردن کے بال، وہ بھی اونچے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اونچی جگہ کا نام عرف بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اونچی جگہ، بلند جگہ نشیبی اور نیچی جگہ کی نسبت زیادہ پہچانی جاتی ہے۔ عرف عرف پہچاننے کو کہتے ہیں، وہ تو پہچانی جاتی ہے۔ اور اصطلاح میں اعراف سے مراد وہ پردہ، دیوار یا اونچا ٹیلا جنت اور جہنم کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بنا دے گا۔ اور اعراف والے لوگ جنت والے اور جہنم والے دونوں گروہوں کو دیکھیں گے اور ان کو ان کی علامات سے پہچانیں گے۔ یہ جو آیت میں آتا ہے وَبَيْنَهُمَا حجاب، یہی اعراف ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ بینہما حجاب کا مطلب ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان پردہ ہوگا، حجاب ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک دیوار ہوگی جو ان کے درمیان بنائی جائے گی، اور اس کا ایک دروازہ ہوگا جس کے اندرونی حصے میں اللہ کی رحمت ہوگی اور اس کے بالمقابل دوسری طرف عذاب ہوگا۔ اس کا وہ باطنی حصہ جو کہ مومن کے قریب ہوگا بس اس میں رحمت ہوگی، اور اس کا بیرونی حصہ جو کافروں کی طرف ہوگا
ان کی طرف عذاب ہوگا. ایک آیت میں آراف کو سور کا نام بھی دیا گیا ہے. سورۃ الحدید میں آتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے، ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، بس کچھ روشنی تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا. حذیفہ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے آراف والے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، پس ان کی برائیاں جنت تک جانے سے ان کو پیچھے کر دیں گی، لیکن ان کی نیکیاں ان کو آگ سے بچا کر آگے لے جائیں گی. ان کو وہاں کھڑا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں جو چاہے گا فیصلہ کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ آخر میں ان کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا، لیکن وہ ایک لانگ ویٹنگ پیریڈ میں ہوں گے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ آراف والوں میں سے ہوگا. اور یعرفون کلم بسیماہم کا مطلب ہے کہ جنتیوں کے چہرے سفید اور نورانی ہوں گے اور جہنمیوں کے کالے، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے اعضاء جو چمک رہے ہوں گے. وہم یطمعون کا معنی ہے وہ جنت میں جانے کی امید رکھتے ہوں گے، یعنی ابھی گئے نہیں لیکن ان کو اللہ سے اچھی امید ہوگی. اپنے حساب کتاب کی وجہ سے وہ ابھی انتظار میں ہوں گے. تو آراف والے وہاں کھڑے ہو کر دونوں کو پہچانیں گے اور جنت والوں کو سلام بھی کریں گے، اور جہنم والوں کو دیکھ کر اس سے بچنے کی دعا بھی کریں گے. اور یہ سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے، یعنی جب میجر کراؤڈ چلا جائے گا. اس کے بعد پھر وہ جو جہنم میں گرے ہوئے لوگ ہیں وہ شفاعت سے نکل کے پھر جائیں گے. ایک بات یاد رکھیے کہ جو جہنمی جہنم کے دروازوں سے داخل ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جہنم کے دروازوں سے جو گئے اندر وہ نہیں نکل پائیں گے، لیکن جو مسلمان اوپر سے پل صراط پر سے گریں گے وہ جہنم کی اوپر والی سطح پر ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق، کسی کو گرم لو ملے گی، کسی کو آگ ہوگی، کوئی آگ میں پک کے ایسے کوئلہ ہو جائے گا اور پھر اس کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا. اللہ عالم کہ کس کے اوپر کیا گزرتی ہے، لیکن یہ کہ وہ جہنم کی گہرائیوں میں نہیں جائیں گے. گہرائیوں میں منافقین جائیں گے اور کفار ہوں گے اور مشرکین وغیرہ ہوں گے، لیکن سب سے اوپر جو صراط کراس کرتے ہوئے گریں گے وہ پھر نکال لیے جائیں گے، پھر شفاعت سے نکالے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے اتقاء ہوں گے. اور اس طرح ان میں سے آخری شخص بھی، جس کا ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح وہ آہستہ آہستہ جنت تک پہنچ جائے گا اور اس میں داخل ہو جائے گا. تو یہ ہے آراف والوں کا حال کہ وہ باقی جنت والوں کی نسبت بعد میں اندر جائیں گے. ہم سب کو جنت کے حصول کے لیے کام بھی کرنے چاہیے، اللہ کو راضی بھی کرنا چاہیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک جنۃ الفردوس الاعلی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہم ادخلنا الجنہ. اللہم ادخلنا الجنہ. اللہم ادخلنا الجنہ. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ، میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو اس سے قریب کرے، اور میں جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم سے قریب کرے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ زائد فرشتے ایسے بھی ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یعنی ایکسٹرا فرشتے ہیں وہ، جن کی کوئی اسپیسیفک ڈیوٹی نہیں۔ وہ ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، جب وہ ایسی مجلس کو پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، پس جب وہ جدا ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، یعنی جب لوگ ڈسپرس ہوتے ہیں تو فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اور آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں، ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر، تحلیل اور تعریف اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول تھے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں ہے رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں، اور وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب تیری جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے معاف کر دیا، اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا، اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے اور جہنم سے بچا لے اور ہمیں معاف کر دے۔ الحمدللہ یہ سیریز یہاں پر اب مکمل ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آئندہ بھی سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔